بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں نے ابھی ایک ویڈیو میں نے کی تھی اور اس میں نے کیا تھا کہ جناب انڈیا پاکستان بیک ڈور میٹنگ ہوئی ہے، ڈپلومیسی کی ایک بات چیت ہوئی ہے. انڈیا نے بڑی اپنا منت سماجت کی ہے کہ ہماری فضائی حدود کھول دیں پاکستان کی کسی طرح، اور یہ ہے کہ پاکستان نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر واپس آئیں. تو آج مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 10 میٹنگز ہو چکی ہیں. تو انڈیا پاکستان کے درمیان 10 میٹنگز جو ہیں اور یہ عمان کے اندر ہوئی ہیں. اب عمان کے اندر ان میٹنگز کا مطلب ہے، اور اتنی تواتر سے اتنی زیادہ میٹنگز ہونے کا مطلب ہے کہ انڈیا باقاعدہ اپنے گھٹنوں پہ آیا ہوا ہے. کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا یا بھارت واقعی اپنے گھٹنوں پہ آ چکا ہے؟ تو پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے نئی دہلی کی معیشت کو اربوں ڈالرز کا وہ جھٹکا دیا ہے جسی گونج اب پوری دنیا سن رہی ہے، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. انڈین ایئر لائنز جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہیں. میں صرف ایک ایئر انڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں تمام ایئر لائنز کی بات کر رہا ہوں. اور اب پس پردہ بقول ان یعنی سورس کے میری ایک بہت بڑا سودا طے پا رہا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی فضائی حدود کھول دی انڈین ایئر لائنز کے لیے تو اس کی قیمت کیا ہوگی. آج میں آپ کو وہ سچ بتانے لگا ہوں جو شاید آپ کو ابھی تک نہیں پتا. دیکھیں، یہ ایک ایویشن ڈرین ہے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فضائی بندش کی قیمت. آپ کو اندازہ ہے کہ بند فضائی حدود کی وجہ سے انڈین اکانومی کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ صرف طویل روٹس اور اضافی ایندھن کی وجہ سے انڈین ایئر لائنز کو روزانہ کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے. اچھا، پھر جب طویل روٹس ہوتے ہیں تو فلائٹ لمبی ہو جاتی ہے. جو 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے وہ 12 گھنٹے کی ہو گئی. وہ 12 گھنٹے کی ہو گئی تو پہلے اگر وہ دن میں جہاز جو ہے 3 سے 4 فلائٹس کرتا تھا، اب وہ مشکل سے 2 فلائٹس کر سکتا ہے، جائے گا اور آئے گا. تو ان کو تو یعنی ریکارڈ آپ سمجھیں کہ ٹیکہ لگ رہا ہے کروڑوں روپیہ روزانہ کا. اور انڈیا کا روپیہ جو ہے ہم سے بہت سٹرونگ ہے. تو اگر آپ کا 1 کروڑ کا یعنی 3 کروڑ کا نقصان ہے تو ادھر 1 کروڑ ہے، رفلی 1.5 کروڑ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو کتنا ہو رہا ہے. یعنی مجموعی طور پہ یہ نقصان اب اربوں ڈالرز تک پہنچ چکا ہے. اب بھارت کی بڑی بڑی ایئر لائنز جو ہیں نا، جنہوں نے 300 جہاز آرڈر کیے ہوئے تھے، 150 جہاز آرڈر کیے ہوئے تھے، اب وہ نیئر کولیپس پہ ہیں، یعنی دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں. ان کے پاس اب مزید اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے کوئی سکت نہیں بچی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تلملا رہے ہیں. واٹر لیوریج اور سنتاس معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کرنا چاہ رہا ہے. تو پاکستان بیوقوف تو نہیں ہے کہ اپنی فضائی حدود مفت میں کھول دے گا. اس بار اسلام آباد کا موقف بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ اگر نئی دہلی کو اپنے جہازوں کے لیے پاکستان کے آسمان چاہیے، پاکستان کی فضائیں چاہیے، تو اسے ہماری زمین کا پانی نہیں روکنا ہوگا. سنتاس معاہدہ یعنی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اب اس ڈیل کی سب سے بڑی اور ناقابل سمجھوتا شرط ہے. اور پاکستان نے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ صاف کہہ دیا کہ ہمارے دریاؤں پہ غیر قانونی ڈیم بنانا بند کر دو، پانی کا حق دو، ورنہ ہم اپنے جہاز مڈل ایسٹ اور یورپ کے طویل چکر سے نہیں ڈرتے. تمہارے جہاز ہیں یہ چکر نہیں اب کٹوا سکتے. عمان لنک، یعنی اب اس کی طرف آتا ہوں کہ سب سے بڑی خبر ہے کہ جس کا آپ سب جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہو کہ جی آپ کی افواہیں اور چہ مگوئیاں بالکل درست ہیں. عمان میں بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پوری 10 خفیہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں دونوں طرف کے اعلیٰ حکام نے اس فضائی حدود کے بدلے پانی کے فارمولے پہ تفصیلی بحث کی ہے. بھارت اس وقت ڈیل کے لیے اس قدر بے قرار ہے، اس قدر بے چین ہے کہ وہ عمان کے اندر بند کمروں میں ہر قسم کی شرط ماننے کو تیار ہے. اور مودی کا جال یا دھوکہ آپ سمجھیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو ہر بار ہی اس کے ٹریپ سے وارن کرتا ہوں، لیکن اس کو ذرا سامنے مد نظر رکھیں کہ کیا ہمیں نئی دہلی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. آپ میں سے بہت سے ناظرین سوشل میڈیا پہ بالکل صحیح سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ مودی سرکار کی طرف سے صرف ٹائم بائی کرنے کا یا وقت حاصل کرنے کا ایک جال ہے، ایک ٹریپ ہے، یا ہو سکتا ہے. تو بھارت کی سے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ بحران سے نکلنے کے لیے وعدے کرتا ہے اور بعد میں بہانہ کر کے مکر جاتا ہے. یہ چالاک چال بھی ہو سکتی ہے تاکہ اپنی ایئر لائنز کو بینکرپسی سے بچا لیا جائے
اور بعد میں پانی کا مسئلہ جوں کا توں جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. تو پاکستان کو اس باری انتہائی ہوشیار رہنا ہوگا، چوکنا رہنا ہوگا. اور کیا کہتے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان کو عمان کی ان خفیہ ملاقاتوں پہ بھروسہ کر کے فضائی حدود کھولنی چاہیے، یا پھر جب تک پانی کا قطرہ قطرہ وصول نہ ہو جائے ان کا راستہ بند رکھنا چاہیے؟ مجھے نیچے بتائیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب پاکستان کے ایک فیصلے نے نئی دہلی کے تکبر کو مٹی میں ملا دیا. جو بھارت کل تک پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا نا، آج اسی بھارت کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی فضائی حدود یعنی ہماری ایئر اسپیس کی بندش نے مودی سرکار کی معیشت کی وہ ہڈیاں توڑ دی ہیں جس کا یہ ان کا پوری ایویشن سیکٹر جو ہے نا اب وینٹیلیٹر پہ آ چکا ہے. انڈین ایئر لائنز ایک ایک کر کے تباہی اور دیوالیے کے نشانے میں پہنچ رہی ہیں اور پاکستان کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس فضائی بندش نے جس بھارتی معیشت کو اپاہج بنا دیا، نئی دہلی کو تو لگتا تھا نا کہ وہ پاکستان کا راستہ روکیں گے، لیکن قدرت کا قانون دیکھیں کہ آج ان کے اپنے جہازوں کے لیے دنیا کتنی چھوٹی ہو گئی ہے یا لمبی ہو گئی. اب یہی میں کہہ سکتا ہوں، اب آپ خود سوچیں اس میں سے کون سی صحیح ہے بات. کہ جب سے پاکستان نے اپنی فضائی حدود کے دروازے ان پہ بند کیے ہیں، انڈین ایئر لائنز کو یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ جانے کے لیے آدھی دنیا کا چکر کاٹ کر لگا کر جانا پڑ رہا ہے. آپ کو اندازہ ہے نا اس کی قیمت کیا ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ایندھن کی قیمت میں اور پلینز کی کاسٹ کے اوپر. پھر اسی طرح آپ سمجھیں کہ اس میں پائلٹس اور کرو جو ہے وہ بھی آپ کو زیادہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک بندش ہے کہ ایک پائلٹ ہو یا کیبن کرو ہو، ان کو 12 سے 14 گھنٹے ان کو میکسیمم کام کروا سکتے ہیں انٹرنیشنل ایویشن کے رولز کے مطابق. تو جب ایک فلائٹ ہی 14 گھنٹے کی ہو گئی ہے، جو 7 گھنٹے کی فلائٹ تھی یا 12 گھنٹے کی ہو گئی ہے، تو وہ واپس تو اس کو نہیں لائیں گے. پھر ان کو ہوٹلز میں رکھنا پڑے گا، ان کو لے اوور کاسٹ دینی پڑے گی وہاں پہ، اور دوسرا کرو جو ہے وہ لے کر آئے گا وہاں سے. تو یہ ان کے تو طوطے اڑ گئے ہیں. تو اب بھارت کی حکومت اس وقت پاکستان سے بھیک مانگ رہی ہے کہ پلیز ہمیں بچا لو، پلیز ہمیں بچا لو. پاکستان کے ایک نو فلائی زون کے فیصلے نے مودی کی نام نہاد اقتصادی جادو کا غبارہ جو ہے نا وہ بیچ چرائے لا کے پھوڑ دیا. یہ الحمدللہ پاکستان ایئر اسپیس کی طاقت، جس نے بھارت کے غرور کو آسمان سے زمین پہ آ کے پٹخ دیا. اب پاکستان کو چاہیے کہ یہاں پہ اپنا واٹر لیوریج استعمال کرے، اور بھارت کو اب پاکستان کے پانی کا ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. میں نے آپ کو کہا نا کہ پاکستان مینٹلی تیار ہے. اگر انہوں نے غیر قانونی ڈیم بنائے، اگر انہوں نے غیر قانونی پیرینیل کنالز بنائی ہمارا پانی موڑنے کے لیے، تو پھر ہمیں پتہ ہے ہم نے کہاں پہ بم مارنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کہاں پہ میزائل مارنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہم نے کس کس کا سر پھوڑنا ہے. اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے رافائل کا، اس کو بطخ بنا کے ہم اڑا چکے ہیں. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے S-400 کا، اس کو ہم نے کبوتروں کی طرح اس کا شکار کیا، جیسے ایئر گن سے کبوتر کا شکار کرتے ہیں اس طرح ہم نے اس S-400 کا شکار کیا. اور بہرحال یہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے تمام شکوک و شبہات جو ہیں وہ صحیح ہیں. جو کامنٹس میں آپ لوگ رائے دے رہے تھے کہ کیا انڈیا کوئی پاکستان کو وہ کیا کہتے ہیں شوگر کینڈی آفر کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے، لیکن اب ایکشن چاہیے. بھارت عملی طور پہ ڈیم سے کنٹرول اور پانی کی طرف کا رخ جو ہے پانی کی طرف جب تک موڑتا. یہ دیکھیں نا آپ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نیگیٹو ہوں، میں نیگیٹو نہیں ہوں. میں انڈیا کے مائنڈ سیٹ کو جانتا ہوں، میں بنیا کے مائنڈ سیٹ کو جانتا ہوں. اور یہ مودی تو بڑا ہی کمینہ اور خبیث آدمی. آپ دیکھیں نا، صرف ایک وجہ سے اتنے سال سے پاکستان سے کرکٹ نہیں کھیلی کہ PCB کو فائدہ نہ ہو جائے، پاکستان کرکٹ کو فائدہ نہ ہو جائے، پاکستان کرکٹ آگے نہ نکل جائے. اور چاہے وہ ورلڈ کپ ہو، پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنی، نہ انڈیا میں کھیلنے دینا ہے، نہ پاکستان میں کھیلنے دینا ہے. انڈیا میں تو پھر بھی محنت کر لیتے ہیں، پاکستان میں نہیں کھیلنا کہ پاکستان میں آ جائیں گے لوگ. تو ایسے آدمی کا میں کیسے اعتبار کروں؟ اب یہ اپنے اربوں ڈالر کا نقصان بچانا چاہ رہا ہے، اور پھر بعد میں کہے گا پانی کا مسئلہ، سنتاس معاہدے کی خراب ورزیاں جو ہیں وہ اسی طرح ہیں ابھی، کہ یہ ہو گیا، دہشت گردی ہو گئی، جھوٹے کر دے گا، پہلگام کر دے گا، کچھ اور کر دے گا. تو ہمیں جو ہے نا باتیں نہیں اس کی سننی، ہمیں اس کا ایکشن چاہیے. آج یہ توڑے اپنے ڈیمز، آج یہ موڑے پانی کا رخ دوبارہ، تو پھر پاکستان کہے کہ ہم کرتے ہیں. ورنہ لے جاؤ یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں جہاز جو ہیں ان کو گراؤنڈ کرو، اور اس کے بعد دوسری کسی اور انڈسٹری کی بات کرتے ہیں.
میں آپ کو بتاؤں پاکستانیوں اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں عمان کی ان خفیہ ملاقاتوں پہ بھروسہ کر کے اس مکار دشمن کو فضائی حدود دینی چاہیے، یا پھر جب تک بھارت گھٹنوں کے بل چل کر ہمارے پانی کا ایک ایک قطرہ واپس نہیں کرتا تب تک اس کا راستہ ایسے ہی بند رکھنا چاہیے اور اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں بالکل کھل کر دیں، اور یاد رکھیے گا جب آپ کامنٹ دے رہے ہوں گے تو پہلے دھرندر اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، پھر آپ دوسری فلمیں اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ پاکستان کے خلاف کتنا زہر اگلتے رہتے ہیں، اور پھر وہ جعلی میجر جو ہے گورو، اس کی اپنا کامنٹری رکھیے گا ذہن میں، ارنب گوسوامی کی کامنٹری اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو پاکستان کو ہر جملے کے ساتھ جو ہے نا وہ زہر آلود نشتر چبونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کی گچی ہمارے ہاتھ میں ہے، چھوڑ دیں ان کو کہ اسی طرح تل ملانے دیں۔ آپ مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔